الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر البہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین محترم اہلیان مری اہلیان کوثار مری علامہ اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی اور آج یقین جانے میری توقعات سے بھی باہر مری کا جی پی او چوک چھلک رہا ہے حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے ایسے لبیک والوں کے سینے بھی محبت رسول سے آب و تاب سے چمک رہے ہیں یا رسول اللہ لبیک لبیک ایک منٹ نعرے والے سے بھائی نہ شبم نہ شب پرستم نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہما زافتاب گویم نہ ہم اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کر دیاں چمک دے محبوب دے غلامہ تے گلاں چمک دیاں کر دیاں اسی آیا مری تو اڑے کول مہمان ادھے گھنٹے 2 گھنٹے دے مہمان لیکن اے نہ جا کے کہیے بھئی مری آڑیاں دا جذبہ موسم دی طرح ٹھنڈا اور نہ کہ یہ موسم بھاویں منفی تے جذبہ سورج تو بھی بلندے اور لاؤ جی لبیک دا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک مسلی اور غریب ہو جائے تو بتا دینا کیا ہے کہ باپ اور انہوں دے دے لبیک یا رسول اللہ اے بھی دس دے ہو مری آلے ہو بھئی تقریر چھوٹی سننی یا وڈی ہاں جی کوئی جلدی کسے نو کوئی پیاس کوئی بھوک 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کرانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور اجے دو ہی جہانی اچھا بھائی
بہت بہت شکریہ جناب۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا یہ مہینہ ہے، اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر، کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے پادری بھی بیٹھے ہوئے تھے، کاہن بھی بیٹھے ہوئے تھے، امیر بھی، جاگیردار بھی، قومیت، رنگ، نسل، سردار، وڈیرے، ملک، خان، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہہ رہا ہے کاہنوں، پاپا و سلطان و امیر، کہتا ہے بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر، کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایک انسان شکار تھا، لاکھوں اس کے شکاری تھے، کوئی قومیت، رنگ، نسل، جناب پیسے، جائیداد، زمینیں، باغات، جناب نسب، حسب اور رنگ، عرب عجم کے نام پر جناب لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد، کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بن کے آ گئے۔ پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد، بندگارا مسند خاکاں سپرد، کہتا ہے حضور نے آ کر غلاموں کو وہ شان عطا کی کہ سکندر جیسے بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے۔ اور اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی ہے، ساتھ میں گلیوے میں بھی اس کا نام لینے والا نہیں، دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ اور یہ یاد رکھنا اسلام جو ہے نا، اسلام یہ بندوں کو عزتیں بڑی دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے ابو جہل تو آ جا، حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جا، قیامت تک کے لیے ابو الحکم بن جا، عتبہ تو آ جا، شیبہ تو آ جا، ابو لہب تو آ جا، امیہ تو آ جا، اور اگر وہ انکار کرے تو اسلام ان کے قدموں میں نہیں پڑتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جلال عزیز صحیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ جبل جبیز، بات کرتا ہے بلال کو حبشہ سے بلاتا ہے، صحیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو اسلام فارس سے بلاتا ہے، اور امیہ کو میدان بدر میں جا کر تو ڈھونڈے کر کے رکھتے ہیں۔ کہتا ہے اسلام کا ایک اپنا اعتراض ہے، اور اسلام بندے کھٹکاشے کرتا ہے، سمجھتے ہو نا؟ اسلام ڈھلے بندے نہیں رہتا، اور اسلام تجھے گل بھی نہیں کرتا۔ اسلام کا اعتراض ہے اگر شناب بلال حبشی کعبے کی گلیاں چھوڑ اور ریت بھی گرم ہوئے، سینے تے پتھر بھی ہو، دعوی اسلام کا ڈھلی نہیں کرنا، احد احد ہوگا دعوی عشق ہو گیا نا۔ اور اسلام کا اس ویلے بھی ڈھلی نہیں کرتا جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ انقلاب داخل ہوتا جہاں انداز چھوڑ کین فتح مکہ کے دن سارے آدائے فتح مصطفیٰ دے رہ گئے، میں داخل ہوتے تو انشاءاللہ وہاں پہ داخل دار ابھی سفیان فہو آمنہ داخل دار حکیم ابن نظام فہو آمنون، جڑا جب حضرت ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا اس نو بھی امان مل گئی، جڑا حکیم بن نظام دے گھر چلا گیا اس نو بھی امان ہو گئی، جس نے گھر دا دروازہ بند کر لیا اس نو بھی امان مل گئی، جس نے ہتھیار چھوڑ دیتے اس نو بھی امان مل گئی، جڑا کعبۃ اللہ چلا گیا اس نو بھی امان مل گئی۔ حضور سارے نو امان دیندے ہویا آ جان۔ پھر اسلام نے امتحان لیا حضرت بلال کو کعبے دی گلیاں چ، لیکن پھر اسلام سدا امتحان نہیں لیندا، فتح مکہ والے دن بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا۔ آج لوگ بات کرتے ہیں جی دین کیسے تخت پر آئے گا۔ میں نے کہا ابھی تو تمہارے سروے بھی رپورٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان سیکولرزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان کمیونزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان نام نہاد جمہوریت کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کبھی کسی کو کوئی درد اٹھتا ہے، کبھی کسی کو کوئی درد اٹھتا ہے، کہتے ہیں جی فیض آباد کیس کھولنا ہے۔ میں نے کہا نہ ہم بھاگے ہیں، نہ ہم تو عمرے کے نام پر بھی کبھی ملک سے باہر نہیں گئے۔ میں نے آخری مرتبہ امیر المجاہدین بابا جی علامہ خادم حسین رضوی کی بارگاہ میں عرض کی، پاسپورٹ لے آیا، میں نے کہا جی چلیں ہم چپکے سے عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو بابا جی نے مجھے ایک بات سنائی، کہا حضرت خبیب بن عدی یہ میدان بدر کے بعد اہل مکہ کے ہاں گرفتار ہو گئے، اور مکہ کے سرداروں کے جناب 70 بندے مرے ہوئے تھے، اہل مکہ کے ہاں گرفتار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا فلاں دن اعلان ہو گیا
جیسے یہ تو مجمع حضور کے غلاموں کا ہے نا، انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا آ جاؤ سارے مکے والے، اگر حضور کے غلام سے ایک غلام سے بدلہ لینا ہے، انہوں نے تختہ دار سجا دیا، سارے آ گئے، ان کے بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، کینچیاں لے آئے، تلواریں لے آئے، تیر لے آئے، نیزے لے آئے، انہوں نے کہا جس جس کا جو مرا ہوا ہے وہ اپنا آ کر بدلہ لے لے۔ بابا جی نے مجھے بات سنائی، کہا حضرت خبیب بن عدی کو جب تختہ دار کی طرف لے کر جا رہے تھے نا، تو جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ہاں جی، حضرت خبیب بن عدی بڑے دلیرانہ انداز سے تختہ دار کی طرف چلے، تو انہوں نے کہا اہل مکہ نے، انہوں نے کہا خبیب تیری کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کیا آخری خواہش ہے؟